مخلص نہ ہو تو آپ متقی بن نہیں سکتے۔ تقویٰ تو دل کا نام ہے، تقویٰ آپ کے ظاہر عمل کا نام نہیں ہے۔ التقویٰ ہا ہونا، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا ہے، تقویٰ یہاں پہ ہے، تقویٰ یہاں پہ ہے۔ تو تقویٰ یقین سے حاصل ہوگا، اور یقین صاحب یقین شخص کی صحبت سے آپ کو ملے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ مخلص کیسے بنے۔ دیکھیں، مخلص بننے کے لیے یقین کی ضرورت ہے۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کی 2 شرائط بیان کی ہیں، یقین اور عمل۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، مخلص کیسے بنے؟ مخلص لوگ جنت میں جائیں گے۔ مخلص متقی ہوگا جس کا یقین ہوگا، پھر وہ متقی ہوگا، اور جنت اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ تو بہرحال مخلص بننے کے لیے آپ کو یقین حاصل کرنا ہوگا، جیسے کہ میں نے گزشتہ نشست میں کہا تھا، آپ کو یقین کرنا ہوگا اپنی حقیقت پر۔ اور دیکھیں، کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے بارے میں خود غور کریں، خود سوچیں کہ میں کون ہوں، کس لیے ہوں، خالق کون ہے اور مجھے بنایا کیوں ہے۔ اپنے بارے میں سوال کریں، آپ کے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں بے مقصد نہیں بنایا۔ ما خلقناہما بینہما باطلا، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطل۔ باطل نہیں ہے کوئی چیز۔ انسان سے اللہ تعالیٰ کا ایک مطالبہ ہے، میری طرف رخ کرو اور زندگی میرے لیے گزارو، اور جان و مال کو میرے راستے میں کھپاؤ۔ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو میں نے انہیں دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں۔ تو دینے میں تو صرف مال تو نہیں، جان بھی ہے، جوانی بھی ہے۔ تو جوانی بھی لٹانی ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے۔ جو کچھ بھی ہے وہ لٹانا ہے۔ لٹانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ سب کچھ ختم کر دیں۔ لٹانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ رخ اس طرف کر لیں اور زندگی اللہ کے لیے اور اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ دنیا کے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں منع نہیں فرماتا۔ تو ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، ہماری غلط فہمیاں ہیں، بعض غلط فہمیاں ہی ہوتی ہیں ہماری، تو زندگی جو ہے وہ غلط فہمیوں سے پر ہے۔ بہرحال آج کا جو میرا موضوع ہے، مخلص کیسے بنے، اس کے لیے یقین کی ضرورت ہے۔ کسی صاحب یقین شخص کو ڈھونڈیں، یقین حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک رابطہ بنائیں، پھر اس کی جو بھی شرائط ہیں، جو بھی ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، الگ موضوع ہے۔ لیکن اس مخلص شخص سے آپ یقین کی دولت آپ کو وہیں سے ملے گی۔ دنیا گمراہ تھی تو ایک یقین والا شخص آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم لایا اور نیک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو رسول جو ہے وہ صاحب یقین ہوتا ہے، اور وہ پھر اس کی صحبت جو ہے انسان کو صاحب یقین بنا دیتی ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، جو مخلص تھے، تو ان کو ایک نور مل گیا تھا، نور کی دولت۔ جو مخلص نہیں تھے ان کو نور نہیں ملا۔ تو بہرحال مخلص کے بننے کے لیے ایک آپ کو صاحب یقین شخص کی ضرورت ہے، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ اور صحبت جو ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں، صحبت اثر کرتی ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت آپ کو اچھا بنا دے گی، اور برے لوگوں کی صحبت پہ آپ کو برا بنا دے گی، یہ ایک عام بات ہے۔ تو
صحبت کو تلاش کریں، شخص کو تلاش کریں جو اللہ والا ہو، اس کی صحبت میں بیٹھیں اور یقین آپ کو وہیں سے ملے گا۔ جس کو یقین نہیں ہے وہ خود یقین نہیں ہے، آپ کو یقین کیسے دے گا؟ جو خود شک میں تو اس کی باتیں تو آپ کو شک میں ڈال دیں گے۔ تو نہیں، ایک شخص مخلص بننے کا میں بتا رہا ہوں آپ کو، مخلص ایک تو اس کی ضرورت محسوس کرے۔ اخلاص کے بغیر آپ متقی نہیں بن سکتے۔ ایک عام جملہ ہے لیکن اگر قرآن کے حساب سے دیکھیں یا عام حساب سے، مخلص نہ ہو تو آپ متقی بن نہیں سکتے۔ تقویٰ تو دل کا نام ہے، تقویٰ آپ کے ظاہر عمل کا نام نہیں ہے۔ التقویٰ ہا ہونا، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا ہے، تقویٰ یہاں پہ ہے، تقویٰ یہاں پہ ہے۔ تو تقویٰ یقین سے حاصل ہوگا، اور یقین صاحب یقین شخص کی صحبت سے آپ کو ملے گا، اور پھر تو باقی تفصیلات ہیں۔ لیکن اب جو ایک اور بات اگر میں کروں وہ یہ ہے کہ اگر آپ غیر مخلص ہیں، اخلاص نہیں حاصل کرنا چاہتے اور عام زندگی گزارنا چاہتے ہیں، بعض لوگ اس بات پہ اصرار کرتے ہیں نا کہ بس ہم تو نماز روزہ کر رہے ہیں اور کیا ضرورت ہے۔ بڑا دھوکہ اور غرور ہوتا ہے 5 وقت کا نمازی ہوں اور تلاوت اور ذکر اذکار اور تسبیح تو نہیں، یہ دین اصل میں اخلاص ہے، نسعہ للہ۔ ابھی ہم نے سورہ توبہ میں پڑھا کہ اگر آپ کسی وجہ سے عمل نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ اصل شخص اذا نسعہ، جب یہ مخلص ہوں اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ اصل شرط ہے زندگی میں کامیابی کے لیے اخلاص ہے، اور مخلص آپ اس وقت، یہ ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں لیکن میں آپ کو ایک بات اس میں یہ ایڈ کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو اہمیت نہیں ہے اس بات کا، اخلاص کی اہمیت کا احساس نہیں ہے، تو پھر آپ مخلص ہوں گے دنیا اور دنیا کے مفاد کے ساتھ، کیونکہ جو آخرت کا معاملہ ہے وہ تو نظر تو نہیں آ رہا، جو دل کے معاملات ہیں وہ تو نظر نہیں آ رہے۔ پھر آپ دل کی کیفیت کو بھلا دیں گے، پھر ظاہر کو آپ تسبیح لے لیں، مٹھی پر داڑھی چھوڑ دیں، یا یہ کر دیں یا وہ کر دیں، بس آپ کی ساری توجہ اسی طرف ہوگی۔ اور کیا کریں، داڑھی چھوڑی ہوئی ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں، اور کیا کریں تو غیر مخلص ہیں تو آپ دیکھیں، ایک جملہ یہ ہے کہ آپ غیر مخلص بن کر زندگی گزار ہی نہیں سکتے۔ ہر شخص مخلص ہے، لیکن یا تو وہ اللہ کے لیے مخلص ہے اور یا دنیا کے لیے مخلص ہے۔ ہم مخلص ہیں لیکن دنیا کے مفاد کے ساتھ، یہ کام کروں گا اس میں میرا مفاد ہے، اور یہ نہیں کروں گا اس میں میرا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو جملہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے ساتھ مخلص نہ ہوئے تو پھر آپ دنیا کے ساتھ مخلص ہوں، ہر چیز میں اپنا فائدہ، اپنا مفاد تلاش کریں گے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کی یاد سے آپ کا دل غافل ہوگا، دنیا کی یاد سے آپ کا دل آباد ہوگا، اور پھر آپ دنیا ہی کے لیے زندگی گزاریں گے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ زندگی میں خوش نہیں رہیں گے، کیونکہ روح آپ کی تڑپ رہی ہوگی، آپ کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ پریشان اور بدحال ہوں گے۔ پیسے بہت ہوں گے، اچھا گھر، اچھے پیسے، جو بھی ہے، لیکن آپ پریشان اور بدحال زندگی گزاریں گے۔ یہ دیکھیں، سکون دل کا ہوتا ہے، سکون دل کا ہوتا ہے۔ تو اگر دل بے چین ہو تو پھر آپ کو سکون نہیں ہوگا۔ دل کا تعلق روح سے ہے۔ تو یہ یعنی وہ ساری باتیں ہیں، یہ تو اس کا ایک نتیجہ تو دنیا میں یہ ہوگا کہ آپ خوش نہیں رہیں گے۔ وقتی طور پہ خوشیاں کیا اہمیت رکھتی ہیں، کوئی اس کی دائمی حیثیت تو کوئی نہیں۔ کھانا اچھا کھا لیا،
آپ نے کپڑے اچھے پہن لیے، آپ اچھے گھر میں رہ رہے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، جیب بھری بھی ہے، لیکن آپ خوش نہیں ہیں، نہیں ہو سکتے آپ۔ اللہ نے فرمایا نا کہ دلوں کو چین جو ہے وہ اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھو اللہ کی یاد سے دلوں کو چین حاصل ہوتا ہے۔ وہ یاد، اس سے تو ہم غافل ہو گئے، اپنے آپ کو بھلا دیا ہم نے۔ تو اللہ کی یاد سے آپ کیسے؟ اللہ تو اس وقت ہم نے بلایا ہوا ہے ہر حیثیت سے۔ ایک جینمن اور کامل بات یہ ہے کہ ہم نے ہر حیثیت سے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ اللہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور سب سے گہرا تعلق ہمارا اللہ ہی سے ہونا چاہیے تھا۔ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، جو تو چاہے وہی ہوگا۔ ایک بات ہے نا، میں تیرا بندہ، تو میرا رب۔ اس میں بڑی اچھی وہ عربی کے الفاظ بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری، ایسے الفاظ مجھے پوری یاد نہیں۔ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو پنگوڑے میں بات کی تھی تو پہلا جملہ کیا تھا؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ۔ اب یہ بات جو ہے یہ تو ہمارے لیے بھی ہے، ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت ہم تو دنیا کے بندے ہیں، کہتے ہیں نا یہ تو ڈی آئی جی کا، یہ اس وزیر کا بندہ ہے خاص، کہتے ہیں بات، پھر تلاش بھی کرتے ہیں رشتے جب ضرورت پڑتی ہے، اس بندے سے مل، وہ خاص بندہ ہے اس کا، اللہ کا خاص، اللہ کا، میں اللہ کا بندہ۔ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم